بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زباں میں؟ کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت یہ کس کی زباں میں؟ نسل ایسی چلی اس نبی کی اب ہیں سادات سارے جہاں میں، جس کے نانا نبی پاک ٹھہرے نسل سرور کی جو ابتدا ہے وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بزم سجی ہے۔ ARYQ TV نے ایک بار پھر امام حسن کو سلام پیش کرنے کے لیے اور ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات سے اکتساب فیض کے لیے یہ نشست سجائی ہے، جس میں آج ہمارے مہمان ٹھہرے ہیں ملک پاکستان کے مقتدر، معتبر، بہترین علماء کرام اور نامور ثناخوان رسول جناب مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب، جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور خوبصورت ثناخواں محمد خاور نقشبندی۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے۔ قبل اس کے کہ سیدنا امام حسن سے متعلق میں آپ حضرات سے گفتگو کا آغاز کروں، میں جناب خاور نقشبندی صاحب کو زحمت دوں گا کہ نعت رسول مقبول سے آغاز ہو۔ بزرگوں کا کلام پڑھنا آپ کا خاصہ ہے، کوئی بزرگوں کا کلام سنا دیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے آقا میری جھولی اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، تیری ملک قلمدان مدینے والے، ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔
نہایت خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے بچائے۔ کیا خوبصورت انداز سے حضرت بیدم وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اس کلام کا یہ حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے میں نے آغاز کلام کرنا ہے، اور سوال بھی تقوی سے متعلق ہے۔ جو آغاز میں نے ایک بند پڑھا ہے، اس کا دوسرا بند یہ ہے، آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا ایک طرف ہے، پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، نور سے ایک بھرپور صف ہے، 9 اماموں کا شبیر مولا، جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا قول کہ تقوی اور پرہیزگاری ہی عقل مندی ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں ساری تعلیمات کا نچوڑ ہے یہ قول، اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے نسب مصطفیٰ کے نسب کے امین اور وارث۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کا یہ جو قول مبارک ہے، یہ اس موقع پر ہے جب آپ نے خطبہ دیا کوفہ کے اندر، کہ جب آپ نے صلح فرما لی اللہ اور امت کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، جی، اور آقا علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو سچ کر دکھایا کہ میرا یہ بیٹا امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بالکل۔ تو جب آپ نے یہ آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کی عملی تصویر پیش کر دی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، بالکل ٹھیک، اور وہاں پر اہل کوفہ کے سامنے یہ منظر دیکھا چشم فلک نے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ کچھ خطبہ ارشاد فرمائیں اس موقع پر۔ تو اس موقع پر آپ نے اپنے نسب کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے اگلوں کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی، اللہ اکبر، یعنی آقا علیہ السلام کی طرف اللہ اشارہ اکبر، فرمایا اللہ کہ اکبر، ان کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملی، صحیح بات، سبحان اور ہمارے پچھلوں کے ذریعے سے آپ کو جان کی امان اور حفاظت ملی۔ اللہ اکبر، گویا اپنی طرف اشارہ فرمایا اللہ اکبر، کہ وہ بہت بڑی قتل و غارت گری جو ہو سکتی تھی اس سے آپ نے امت کو بچا لیا۔ اللہ، تو گویا کہ آپ نے ان 2 چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ تقوی ہی عقل مندی ہے، بے شک، اور جو بے وقوفی ہے وہ بدکاری کے اندر ہے۔ بالکل، گویا حق کو چھوڑ دینے میں بے وقوفی ہے، اور حق کو اختیار کر لینا، تقوی کو اختیار کر لینا، واہ، یہ عقل مندی ہے۔ واہ، آپ نے 2 جملوں کے اندر اسلام کے سارے فکر و فلسفہ کو سمیٹ دیا تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور آپ فصاحت نے و تقوی بلاغت کا کے کیا بارے عالم، میں یہ جو بیان فرمایا، سبحان اللہ، اور دیکھیے تقوی کے بارے میں یہ جو بیان ہے یہ کن کا ہے؟ جو خود تقوی کے امام ہیں، جو خود سر تاپا تقوی ہیں، جن کا قول، فعل، اخلاق، عمل، کردار وہ تقوی کی مکمل تصویر ہے، شبیہ رسول کہ انہوں نے سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ سب کچھ سیکھا۔ بے شک، اور پھر کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان مبارک سے ایسے موتی چھلکیں کہ آپ نے پرورش پائی جوامع الکلم کی گود کے اندر، اللہ اکبر، اور حضرت مولا اللہ کائنات اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی گود مبارک میں آپ نے پرورش پائی۔ اللہ، تو تقوی کی جو تعبیر، جو تفسیر، جو تعویل آپ فرما سکتے ہیں، یقیناً وہ کوئی اور کیسے کر سکتا تھا؟ بالکل صحیح، آپ کو آقا علیہ السلام کی جو شفقتیں حاصل ہوئیں، دیکھیے کہ آپ کا نام مبارک رکھنے والے بھی خود آقا علیہ السلام، بے شک، آپ کا عقیقہ مبارک فرمانے والے بھی خود آقا علیہ السلام، سبحان اللہ، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب مبارک سے ہیں، لیکن اللہ کی منشا بھی یہی اور مصطفیٰ کی منشا بھی یہی کہ آپ فرما رہے ہیں ہما ابنایا، حسنین کریمین کے بارے میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور پھر قرآن آیت مباہلہ کے اندر ابناءنا و ابناءکم کے اندر خود ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ ابناء مصطفیٰ ہیں۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی ابنیت کی جن کو شان حاصل ہوئی، وہ تقوی کی جو تعبیر اور تفصیل بیان کریں گے تو وہ تقوی کا نقطہ کمال ہے۔ بے شک، اور آپ نے اس موقع پر جو بیان فرمایا، یہ اس موقع میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ کا ایک سائلنٹ میسج تھا کہ یہ جو میں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان اور پیشین گوئی کی تصویر بن کر جو صلح کی ہے اور اس کا اقدام کیا ہے، اگرچہ کئی اپنے بھی اس پر آپ سے ناخوش ہوئے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر
صرف آقا علیہ السلام کی امت کی خیر خواہی اور بھلائی میں جب یہ کیا تو اس موقع پر، اس صلح کے موقع پر آپ کا یہ فرمانا کہ تقوی عقل مندی ہے، گویا یہ آپ میسج دے رہے تھے کہ یہ مطلب نہ لیا جائے کہ معاذ اللہ میں حق پر نہیں تھا، بالکل صحیح، بلکہ میں حق پر ہی تھا۔ اور اہل سنت کا یہی اعتقاد ہے کہ آپ کے 6 ماہ خلافت میں ڈال کر ہی خلافت راشدہ بنتی مکمل ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس موقع پر اپنے حق سے دستبردار ہونا یہ تقوی کا نقطہ کمال اور یہ اس خانوادے کا کمال ہے۔ میں اس میں ایک بات اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ تقوی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ فرض کو پورا کریں اور حرام سے بچیں، یعنی جو امر ہے اس کو ادا کریں اور جو نہیں ہے اس سے رکیں، یہ بے شک تقوی کے اندر ضروری ہے، مگر تقوی اس سے کچھ زیادہ تقاضا کرتا ہے۔ وہ کیا کہ امر میں آپ وہ بھی کریں جو آپ پر لازم نہیں، یعنی مستحب ہے، بالکل ٹھیک، اور نہیں کے اندر آپ وہ بھی ترک کریں جس کا ترک کرنا ضروری نہیں، یعنی مشتبہات، بالکل مشتبہات کو ترک کرنے کا تقوی پر، تقوی میں کے معنی مفہوم میں آتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ تقوی عقل مندی ہے، تو آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو ہمارا حق تھا اپنا حق چھوڑ دینا ہی اہل تقوی کا دستور ہے، اور اپنے حق کو چھوڑ کر آپ نے تقوی کی وہ عملی تصویر پیش فرمائی کہ ہمیں نہ مال دنیا سے غرض ہے، نہ منصب سے غرض ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ بہت کچھ آپ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، بہت کچھ آپ چھوڑ دیتے ہیں پیارے مصطفیٰ کی رضا کی خاطر۔ وہ جو بہت کچھ چھوڑ دینا ہے وہی تقوی کا نقطہ کمال ہے، اور آپ نے یہ جو تقوی کی تعویل فرمائی اس موقع پر، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت بہترین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے خدا کے دین کی صدا برتری ہوئی، جس کی قبا کو دیکھ کے دنیا ہری ہوئی، اس حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں کروڑوں سلام۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کے لیے ARYQ TV نے یہ بزم بنام سیدنا امام حسن منعقد کی ہے، اور آج مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور محمد خاور نقشبندی ہمارے مہمان ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کیا مہمان اور ہم خود کیا، ہمارا کیا ہے، نہ ہم 3 میں نہ 13 میں، جسے پسند کرے وہ معال اس کا ہے، جس کے ذکر کی بزم ہوتی ہے نا اسی کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے، اور ہمیں فخر ہے، سعادت ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ امام حسن کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے انداز سے عقیدت پیش کریں گے۔ سوال میرا یہ ہے قبلہ کہ ظاہر ایک سخی و غنی گھرانے میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ ایسا گھرانہ جو اپنے حق سے دستبردار ہونے میں بھی سمجھ لیں کہ کوئی قباحت محسوس نہ کرتا ہو۔ اللہ، یہ حلم، یہ بردباری جس گھرانے کا وطیرہ ہو، اس سخی و غنی گھرانے میں آپ کا پیدا ہوا کیا جانا، تو آپ کی ذات میں جو اوصاف ہیں وہ کس کمال درجے پر ہوں گے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جس کا ذکر ہے انتخاب بھی وہی کرتے ہیں اپنا ذکر کرنے والوں کا، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم آقا نامدار فخر موجودات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شہزادے کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جن کی برکت سے یہ دعا فرمائی کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ حسنین کریمین کے متعلق سرکار نے فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت فرما، یعنی ان کی محبت خدا کی محبت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جو خدا کی بارگاہ کا محبوب بننا چاہے، جو خدا کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل کرنا چاہے، تو وہ حسنین کریمین کی محبت کو اپنے دل میں بسائے، یعنی اپنا امام اور مقتدا بنائے، تو یقیناً وہ خدا کی بارگاہ کا محبوب بنتا ہے۔ تو ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے نہ صرف سعادت ہے بلکہ بخشش و نجات کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ وہ ذکر ہے جس سے سرکار بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ سرکار جب خوش ہو جائیں تو سرکار کیا کچھ نہیں عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بڑی اہم بات ہے کہ ہم خود بحیثیت ماں باپ اگر دیکھیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ پوری سوسائٹی کی آنکھوں کا تارہ بنے، بالکل، اور اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی تربیت کا آئینہ ہوا کرتی ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے، کہ جیسے ماں باپ کی کیفیت ہوتی ہے اور ویسے ہی بچہ بھی اس کے اندر اس کی تربیت میں اس آئینے میں وہ عکس نظر آتا ہے۔ اور جب بات کرتے ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو یہاں جب عکس نظر آتا ہے اس آئینے میں تو کہیں عکس مصطفیٰ ہے، کہیں عکس مولا علی ہے، کہیں عکس سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ایسے ایسے عکس ہیں کہ جب ان کے لیے سرداری کی بات آتی ہے نا تو بات یہ کہ سردار تو سرداروں کے گھرانے میں پلا کرتے ہیں، نانا نبیوں کے سردار، بابا جان ولی اور امت کے سردار، والدہ ماجدہ تمام خواتین کی سردار، تو ایسے سرداروں کے بیچ میں سردار ہی پلا کرتے ہیں۔ پھر تربیت ظاہر سی بات ہے، جیسے سیدہ خاتون جنت کی سخاوت مشہور ہے، مولا کائنات کی سخاوت مشہور ہے، اور ان کی سخاوت کے ڈنکے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ الدہر کی آیات بینات ان کے اس کام پر صادر ہوئی ہے، نازل ہوئی ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلانے والے ہیں، کسی پر احسان نہیں، کہا رب کی محبت میں۔ تو یہ محبت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ان کے ذکر اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ تو ایسی سخاوت جب کسی نے اپنے والدین سے گھرانے میں دیکھی ہو تو پھر وہ ایسا باکمال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بندہ تصور کرے کہ ایک طرف تو ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، اولین کہ جی آپ نے غزوے کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر تمام مال سمیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ تو ایک ایسی تربیت، یعنی رسول اللہ نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی تو اپنے اہل بیت کی کیا تربیت فرمائی ہوگی؟ رسول میں پھر کیا روشنی، تو 3 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں بچایا، اور اسی طرح کئی مرتبہ آدھا مال اللہ کی راہ میں عطا فرما دیا۔ اور جب خیرات دینے کی باری آتی تھی نا، ہم تو کوئی سڑا ہوا نوٹ 10 کا نکال کے دیتے ہیں، کوئی سکہ وکہ ڈھونڈتے ہیں، آپ جب عطیہ دینے پہ آتی تو 1 لاکھ دینار عطیہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا کہ کبھی فکر نہیں کی کہ میرے پاس کیا بچے گا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیت رہی، سخاوت وہاں سے سیکھی اور یہاں اس کا عملی مظاہرہ کر دکھایا۔ پھر اسی طریق سے آپ کی جو کردار ہے اور آپ کی جو اوصاف ہے وہ اتنے نمایاں ہیں کہ تربیت کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں عبادت، زہد و تقوی کی بات اگر دیکھیں تو 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا آپ نے، 25 حج پیدل کرنا، سواری میسر ہے مگر پیدل جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کے حج کے لیے۔ اسی طرح عبادتوں کا عالم خود اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھتے ہیں، اور امام حسن اس بات کو روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ ماجدہ جب رات میں عبادت فرماتی تھیں تو ایک سجدے میں پوری رات بسر ہو جایا کرتی تھی، اور صبح اذان فجر پہ جب سجدے سر اٹھاتی تو فرماتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، تیری بندی فاطمہ ایک سجدے کا حق بھی ادا نہ کر سکی صحیح سے۔ تو جس بچے نے اپنی ماں کے ایسے سجدے دیکھے ہوں گے تو اس بچے کی نماز اور عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہاں سے تربیت فرمائی، اور اس پوری تربیت کا عکس آئینہ امام حسن میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، تشریف لائیں گے، ارشاد فرمائیں اس حوالے سے کچھ۔ جی ہاں، یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی بخشا کہ ایک تو آپ اپنی اصل کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں سے ہوئے، خود ابن مصطفیٰ کے درجے پر ہوئے، پھر آپ سے جب آقا علیہ السلام کا نسب مبارک آگے چل رہا ہے، حسنی بھی حسینی بھی، تو وہ اس کا نقطہ کمال جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، کہ جن کی شان یہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ امام مہدی علیہ السلام کی اقتدا میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، لیکن چونکہ وہ آقا علیہ السلام کی شریعت کے احیاء کے لیے اور آقا علیہ السلام کی امت کے لیے تشریف لائیں گے، لہٰذا وہ امام مہدی علیہ السلام کی اقتدا میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ اعزاز جو امام حسن مجتبیٰ کو اور خود آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کو حاصل ہوا، اور وہ امام منتظر ہیں جن کا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے اور اسلام کی کیسی بہار آ جائے گی۔ اس کو اگر میں اس اعتبار سے دیکھوں کہ جو آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ایک مثال دی اور اس میں فرمایا کہ مثلاً کلمۃ طیبۃ، کہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے، اس کی مثال لو، وہ کیا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ تم سمجھو، اس میں غور کرو، اور یہ درخت ہے، اور یہ درخت کے بارے میں فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ جو درخت ہے یہ ہر موسم میں پھل دیتا رہے گا اپنے رب کے حکم سے۔ تو کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟
اگر درخت کو محض درخت ہی سمجھا جائے تو درخت تو ہر موسم میں پھل نہیں دیتے، ان کا تو اپنا پھل ہے۔ ایک موسم تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمثیلاً ہے، اور تمثیلاً کیا ہے؟ شجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شان یہ ہے کہ اصلها ثابتن، حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور اس کی اصل بہت ٹھوس ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، جڑیں بہت گہری ہیں، اور فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور ان کی جو شاخیں ہیں وہ اتنی بلند ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، وہ ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ اس کا جو مصداق ہے، اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو امام مہدی علیہ السلام بنتے ہیں کہ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آقا علیہ السلام کے نسب مبارک سے، امام حسن مجتبی کے نسب مبارک سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو وہ نسب مصطفیٰ کو نقطہ کمال تک پہنچانے والے ہیں، اور وہاں جا کر اسلام کی وہ بہار لوٹے گی جو آقا علیہ السلام نے امت کو عطا فرمائی، جو خلافت راشدہ کے زمانے میں ہمیں نظر آئی، اسی کا دوسرا عکس، اسی کا آئینہ، اسی کا نقطہ کمال وہ تبھی ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے تو گویا ایک نبی کے عمل مبارک سے اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا عظمت اور تعظیم نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیاہ کاروں کی کیا گنتی، مولانا جمیل الرحمن رضوی، سیاہ کاروں کی کیا گنتی کہ درگاہ الہی میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں حضرت موسیٰ محمد کا، اور یہ نسب آپ کا ہے کہ امام مہدی کی لیڈ فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت یہ ایک منظر ہے، اور اس خانوادے کی عظمت و توقیر کو یہاں سے سمجھیں۔ علم کا شہر ہے نبی، صلح و جہاد کا علی، علم کا شہر ہے نبی، صلح و جہاد کا علی، ایک شہر کا ایک در حسن دوسرا در حسین ہے، شہر کا ایک در حسن دوسرا در حسین ہے، قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے، جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ انشاءاللہ وقفہ اور آخری سیگمنٹ ہوگا، خاور بھائی سے منقبت بھی سنیں گے، منقبت سیدنا امام حسن۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے ایک سوال، انشاءاللہ آپ سے اجازت، ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین کو بھی ذکر بہت زیادہ کثرت سے کیا جاتا ہے، لیکن بالاتفاق سیدنا امام حسن کو زیر ذکر کم لایا جاتا ہے۔ میں اپنے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا حصہ ہونے کے ناطے کہ سیدنا امام حسن کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ذکر کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے بھی بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، شہادت سیدنا امام حسن پر میں چاہتا ہوں آپ کلام فرمائیں، تفصیل سے ارشاد فرمائیں۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی جو گفتگو چل رہی تھی اس میں تھوڑا سا کچھ میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہوں گا۔ بالکل۔ اور جو آپ نے بھی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تو سیدنا امام حسن کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر۔ امام حسین حضور علیہ السلام کی پشت انور پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر۔ کیسے عظیم الشان نواسے ہیں نا۔ یہاں آپ یہ دیکھیے، میں ایک معذرت، آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، رسول اللہ جن شہزادوں کو کبھی لعاب دہن اور کبھی اپنے دست رحمت سے نوالا کھلاتے ہوں، اسی شہزادے کو زہر کھلایا گیا۔ جی، یہ جب شہادت کا موضوع ہے تو سوچئے کیسا دردناک منظر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یقیناً ایک مومن کے لیے تکلیف دہ بات ہے، بالکل۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت سے جو عزت و کرامت کا تاج انہیں عطا فرمایا ہے نا، اللہ اس کی شان یہ ہے کہ جس طرح ابھی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی کہ وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، تو یہ امام حسن مجتبیٰ کی عظمت اور فضیلت کا ایک باب ہے باقاعدہ، بے شک۔ اور وہ اس کیفیت میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بعثت کی دعا اور تمنا کی کہ میری نسل میں سے آئیں، صحیح۔ اب اس کا انتخاب کیسے ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قربانی مانگی،
اس قربانی کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا گیا، صحیح، اور وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے، اللہ، باقی سارے پیغمبر سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، لیکن جب محبوب رب العالمین کی آمد کی بات آئی تو انتخاب کس کا ہوا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے بغیر کسی حیل و حجت کے۔ بالکل صحیح۔ ادھر آپ یہ کیفیت دیکھیں، امارت، سیادت، قیادت جو آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کی، اور خلافت راشدہ کا جو ایک دروازہ آپ پر حسن خوبی کے ساتھ جو مکمل ہوا تھا، تو بظاہر تو آپ نے خلافت کا باب مکمل کر کر قیادت ان کے حوالے کی، لیکن روز آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے پوری دنیا پر جب اسلام کی قیادت کی بات آئے گی تو حسن کے بیٹے کو امام بنایا جائے گا۔ کیا بات ہے، وہ پوری امت مسلمہ کی قیادت جس کو سونپی جائے گی، پوری امت مسلمہ کی قیادت وہ کس کو سونپی جائے گی؟ حسن کی قیادت باقی ہے، حسن کی قیادت باقی ہے۔ تو وہاں تو وہ ایک خاص علاقہ، خاص طبقہ تھا، کیا بات ہے، وہ تو وہاں پہ وہاں باب مکمل ہوا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی قیادت جو ہے وہ حسن کا بیٹا کرے گا، حسن کا بیٹا کرے گا، حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اور جہاں تک شہادت کا کیا منظر ہوگا جب علی کے بیٹے کا بیٹا اتر پڑے گا میدان میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے شہیدوں کی بڑی عزت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، بالکل ٹھیک۔ اور شہادت ایک ایسا منصب اور ایک ایسا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا فرمایا کرتے تھے، اور ایسی تمنا فرماتے تھے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی بار بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ بظاہر یہ جو مقام و مرتبہ، یہ منصب ہے، یہ شہادت والا، حضور یہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، کوئی کافر آپ کو قتل نہیں کر سکے گا، حملے تو بہت ہوئے لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی اس تمنا کا جو عملی مظاہرہ ہے، شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ حضور علیہ السلام کی اس تمنا کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور کے بیٹوں کو عطا فرمایا۔ شہادت سری کا اظہار امام حسن مجتبیٰ سے ہوا، اور شہادت جہری کا اظہار میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا۔ تو امام حسن مجتبیٰ بھی اپنے والد گرامی اور اپنے نانا جان کی سنت اور آپ کی اتباع میں یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اور شہادت سری کو باقاعدہ تشریعی ایک کیفیت جو ہے وہ باقاعدہ سند ملی ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سے ملی ہے، کہ جب آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کی وجہ سے آپ نے جو تکلیف سہی، اور اس تکلیف کے اندر بھی جو آپ نے حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا، آہو بکا نہیں کی، شور شرابہ نہیں کیا، انتشار نہیں پیدا کیا، بلکہ جس انتشار سے امت کو بچایا تھا ابھی بھی پردہ ڈالا، سکوت اختیار فرمایا، خود تکلیف سے ہے گئے، امت کو تکلیف میں نہ ڈالا، اور پھر جام شہادت نوش فرمایا، اور ایک ایسی حیات جاویدانی انہوں نے حاصل فرمائی کہ اللہ نے خود ان کی حیات جاویدانی کا قرآن میں اعلان فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور سیدنا امام حسن کی قبلہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور ہمیں ہم سب کو ان کی محبت ایسی عطا فرمائے کہ کوئی بھی اس محبت کو ہمارے دل سے کم نہ کر پائے۔ اور میں جب آپ فرما رہے تھے نا کہ حضور کے لیے کوششیں بہت کی گئیں قتل کی، تو مجھے وہ ہجرت والا واقعہ یاد آ گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ اللہ اکبر بستر رسول پر جب آرام فرما ہے، ایک قطعہ پیش کرتا ہوں حضرت علی کی بارگاہ میں، اور آپ سے گزارش کروں گا سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں ہمیں پیش کریں آپ اپنے انداز عقیدت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، زو مانی ہے یہاں سونا، دونوں سماعت کیجئے، میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے، عدو دشمن نبی کے موت کا ڈر، خوف کا پہرا، اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے، اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے۔ میں باب محمد خاور نقشبندی سے گزارش کروں گا کہ اختتام میں ہمیں دربار سیدنا امام حسن میں کھڑا کریں، اور منظر وہی ہو، دیکھیں جو حضور کے لیے ہم ایک نعت کا شعر پڑھتے ہیں نا، جب عقیدت حضر اگر ہو نا تو عقیدت ایسی ہو کہ مغفرت، وہ کہتے ہیں نا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہو،
محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہو۔ اس انداز سے ہم پیش ہوں حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کے بیٹے کی بارگاہ میں بھی سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا رہا۔ آج کی بزم میں کوئی کمی، کوتاہی، غلطی، کوئی سہون قصدن ہم سے لفظوں کے برتنے میں ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں ہماری عقیدت قبول فرمائے، اور نبی کے بیٹے فاطمہ کے جگر علی کے پسر کا صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ محمد خاور نقشبندی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن، رہے گی سایہ فگن تا ابد ردائے حسن، ازل سے میرے یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، کبھی حسین پہ قربان، کبھی فدائے حسن، کبھی حسین پہ قربان، کبھی فدائے حسن، ازل سے میرے وہ ذات پاک ہے ابن علی وصبت نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، میری نگاہ کا عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، بفیض سرور کونوں مکان برائے حسن، بفیض سرور کونوں مکان برائے حسن، ازل سے میرے کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، کسی بھی شے کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے میں ہوں گدائے حسن، نصیر فضل خدا سے میں ہوں گدائے حسن، رہے گی سایہ
فگنتا بدردائے حسن ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن